تشریف لائے ہیں پاکستان میں ٹریڈ اور بزنس اپرچونٹیز کو دیکھنے کے لیے. پورا ڈیلیگیشن جو ہے وہ یو کے سے یہاں پر تشریف لایا ہے، جس کے 2 اہم ممبر اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری محمد صدیق صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، اور کامران خان صاحب موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں یو کے پی سی سی آئی کے. ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم آپ دونوں کو، اور بہت بہت خوش آمدید. صدیق صاحب آپ سے شروع کریں گے، کیسا جا رہا ہے آپ کا دورہ پاکستان؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. تو الحمدللہ پاکستان کا دورہ بہت اچھا جا رہا ہے. ہم وہاں سے جو ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے تقریباً 25 آدمی کے ساتھ آئے تھے. تو سب سے پہلے ہم کراچی آئے تھے، کیونکہ کراچی میں ایکسپو لگا ہے اور وہاں اپرچونٹی دیکھی ہے کیا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے لیے کیا کیا یہاں موقع ہیں. تو وہاں ہم نے پھر ٹریڈ منسٹر سے بھی بات کی ہے، گورنر صاحب سے بھی بات کی ہے، چیمبر آف کامرس جو کراچی کا ہے ان سے میٹنگ ہوئی ہے ہماری، ایکسچینج اور جو لوگ ہیں بزنس کے والے سے ان سے بات ہوئی ہے. تو الحمدللہ بڑا سکسیزفل ہماری میٹنگ وہاں رہی ہے. تو کچھ لوگوں نے آرڈر بھی دیے ہیں چیزیں جو سپورٹ میں انٹرسٹڈ تھے، اور دوسری باقی فوڈ میں بھی. تو ان لوگوں نے بھی وہاں کچھ آرڈر دیے ہیں ان لوگوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی کہ ابھی تک آپ کا دورہ بہت اچھا جا رہا ہے. کامران صاحب، لوگوں کو یہاں پر لے کر آنا اور دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں بھی بزنس اپرچونٹیز موجود ہیں، آپ پروفیٹیبل ٹریڈ اینڈ بزنس کر سکتے ہیں، یہ مشکل تھا کیا؟ چیلنج تھا لے کر آنا یہاں پر اور کنونس کرنا؟ جی یہ ایک طرح سے چیلنج تو رہتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ تو بہت وہاں پہ ڈیلیگیشنز وہاں پہ بھی آتے رہتے ہیں، مختلف گورنمنٹ کے ادارے بھی آتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ بہت ساری بزنس اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس سے ان کو نئے آئیڈیاز اور انفارمیشن ملتی ہیں بزنس کمیونٹی کو یو کے میں. لیکن جب تھوڑا سا یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے سم ٹائمز میڈیا پہ، تو اس سے تھوڑی سی انزائٹی کریٹ ہوتی ہے بزنس مین میں. تو وہ پھر اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا پریزیڈنٹ صاحب نے اور میں نے کہ ہمیں ایک ڈیلیگیشن بنا کے لے کے جانا چاہیے. اور اس کو پھر ہم نے شروع کراچی سے ہی کیا، کیونکہ کراچی کا ایک ایسا امیج بنا ہوا تھا جو ابھی بھی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ اٹس ناٹ اے سیف سٹی. اب لیکن ہم جب ان کو ڈیلیگیشن کے بہت سارے ایسے ممبران کو لے کے گئے جو پہلی دفعہ اس میں سے کچھ آئے ہیں یا بہت کم آتے ہیں، تو دے ور ریئلی سرپرائزڈ کہ اب کراچی میں اتنی بزنس اپرچونیٹیز ہیں اور اتنا بڑا کاروباری شہر ہے. تو اس سے لیکن اس دورے نے ایک اچھا سٹارٹ اپ دیا اور ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور ابھی ہمارا باقی سلسلہ چل رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا صدیق صاحب، آپ کتنے عرصے سے یو کے میں موجود ہیں اور کیسا رہا آپ کا یو کے کا ایکسپیرینس جو اتنے سال سے آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں؟ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں 1968 میں کیا جب چھوٹا تھا تو الحمدللہ وہاں جب میں نے 70 میں کام شروع کیا تو کافی مشکل تھا. مشکل یہ تھا کہ جب ہم نے وہاں شروع کیا اور اس وقت 70 میں بہت کم لوگ تھے وہاں. تو میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا انگلینڈ میں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے بڑے لو لیول سے کیا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 70 میں تقریباً 4-5 پاؤنڈ ہفتے کی سیلری تھی انگلینڈ میں. اس لیول سے ہم نے سٹارٹ کیا. تو آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ دیکھیں نا کہ اس وقت اب تقریباً 12-14 گھنٹے کام ہفتے کا ہوتا تھا ایک دن کا. تو آپ اس میں ملٹی پلائی کریں 7 ڈیز کے کام تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس 7 ڈیز میں تقریباً 80-90 آور بنتے ہیں ویک کے. تو اس میں 4 یا 5 پاؤنڈ تنخواہ آپ کی. تو یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بزنس میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی مجھے نوازا ہے، اور ماں باپ کی دعا بھی میرے ساتھ ہے، لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں. اس لیے کہ میں تھوڑا سا بزنس سے ہٹ کے بھی کام کرتا ہوں. وہ یہ کرتا ہوں کہ قسمت خلق وہاں انگلینڈ میں 3-4 مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہوا ہے، ان کا خادم ہوں میں تو ایز اے چیئر، تو ان کی خدمت کر رہا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ وہاں جو ہوملیس لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہوتا، کھانا نہیں ہوتا، ان کو ہر سنڈے کو ہم کھانا دیتے ہیں ان کو. وہ روڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی. تو الحمدللہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ کے کاروبار میں آپ کے سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو اسی طرح جو میری ایک سٹوری ہے
بہت سے لوگوں کی انگلینڈ میں سٹوری ہے. اور آج جنہوں نے آلموسٹ زیرو سے سٹارٹ کیا اور اب ماشاءاللہ دے ہیو سو مینی تھنگس, اور وہ صرف اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ لوگوں کو بھی حصہ بناتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ بہت سے لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. وہی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے لیے تو آدمی کر سکتا ہے, کو چیمبر کا کام یہی ہے کہ دوسروں کو رہنمائی کرنی. تو بہت سے پاکستانی جو بزنس مین ہیں ابھی بنے ہوئے ہیں, وہ کہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا, زیرو سے. آپ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں جو 25 آدمی آئے ہیں, تو میں نے ایک ایک آدمی سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا. بالکل سب نے بتایا کہ زیرو سے شروع کیا. کوئی بھی آدمی پاکستان سے پیسہ لے کے وہاں نہیں گیا کہ وہاں سے مطلب یہاں سے لے کے پاکستان میں جا کے انگلینڈ میں جا کے ہم کاروبار کریں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ لوگوں نے دے آر آل ملینئر ناؤ, آل ملینئر. کتنے کتنے ہزار ان کے پاس آدمی کام کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محنت اور ایمانداری سے آپ کریں, دل لگن سے کریں, اور وہی جذبہ لے کے ہم پاکستان میں آئے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. ہمیں پیار, اب پاکستان سے پیار محبت ہے. ہم چاہتے ہیں یہاں کاروبار کیا جائے, یہاں کے لوگوں کو کاروبار ملے گا اور یہاں خوشحالی ہوگی. بالکل صحیح, اور یہ بہت ہی نیک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کو کامیاب کرے. کامران خان صاحب, آپ کتنے عرصے سے انگلینڈ میں موجود ہیں اور کس طرح آپ نے اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا؟ 24-25 سال سے میرا وہاں پہ قیام ہے. جو ہمارا بزنس ہے وہ ہے KBM گروپ کے نام سے, نالج بیس مینجمنٹ گروپ, اور 87 سے اس کی بنیاد رکھی گئی, کیونکہ میری دوسری فیملی میرے سے بھی پہلے سے وہاں موجود تھی. اور ایک بہت چھوٹا سا سیٹ اپ تھا جسے 1 مین بینڈ کہتے ہیں, اس سے یہ شروع کیا گیا کام. پھر اس کو ہم بڑھاتے جو ہے اب ہمارے پاس ماشاءاللہ تقریباً 200 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے 7 مختلف آفیسز ہیں. ہم نے پاکستان میں بھی اپنا آفس کھولا ہوا ہے لاہور میں. اچھا. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم وی آر ڈیولپنگ یوتھ, اور آپ تمام لوگ دیکھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی ینگ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ادھر بھی پاکستان میں بھی. تو یوتھ کو ہم کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم یورپین پروجیکٹس پہ اور UK پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں, ایجوکیشن, ٹریننگ, اکاؤنٹنگ, ڈیجیٹل میڈیا سروسز. تو ہم ہر سال ہزاروں کی تعداد میں یورپین ینگ لوگوں کو لنڈن لا کے ان کو مختلف قسم کی ٹریننگز اور لرننگز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا. ایز ویل ایز ہاں جی, UK کے جو بچے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں مختلف کے اپرینٹسشپ اور انٹرنشپ پروگرامز. تو ہم یورپین یونین کے ساتھ, برسلز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن UK کے ساتھ کام کرتے ہیں. پاکستان میں پوری دنیا میں یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری ایفیلیشنز اور پارٹنرشپ. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی یوتھ جو جانا چاہتی ہے باہر اسکالرشپس کے اوپر یا کچھ پروگرام, ایجوکیشنل پروگرام کے تحت, تو آپ لوگ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں یا بہت بڑے تعداد پہ کرتے ہیں, یہاں پہ بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی کرتے ہیں. اور ہمارے پاس بڑی ویل ریناؤنڈ یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہے, اور ہم اس کو بڑے میس اسکیل پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھا وہ ہمارا نا ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا پروگرام چل رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سو صدیق صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. آپ کا بزنس تھوڑا ڈفرینٹ ہے, جس میں آپ نے کہا کہ آپ بزنس کو بھی سنبھالتے ہیں, خدمت خلق بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی ساتھ ہینڈل کرتے ہیں. سو بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, کیا کیا مسائل دیکھتے ہیں؟ ایک تو بزنس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہ میرا ٹھیک رہے گا. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے آپ کو شوق ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اینی تھنگ یو لائک ٹو ڈو, یو شوڈ بی انٹرسٹڈ آن دیٹ اینڈ یو لائک ٹو ڈو دیٹ. یہ بہت ضروری بات ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد آپ کو محنت کرنی چاہیے اس کے ساتھ, اور جب محنت کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ تو وہ آپ کی سیڑھیاں آپ چڑھتے جائیں گے اوپر. تو یہی میتھڈ میں سب کو دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ان 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ لے کے چلیں. تو اس میں یہ 4th ون میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ لالچ نہ کریں کسی کے. ڈونٹ تھنک کہ یو ول بی ملینئر ود ان ڈیز. ٹیک یور ٹائم, آرام سے. دیکھیں ہم نے کتنا عرصہ ہو گیا. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس. اسٹڈی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کامیاب بزنس مین. میں وہی ٹریڈ لے کے 10 سال پہلے پاکستان میں بھی آ گیا. تو یہاں آ کے میں نے, میرے 2 ہاسپٹل ہیں, اسکول ہیں جو چارٹی کے ہیں, مطلب فری آف چارج ہیں. اور اس کے بعد میں نے کاروبار بھی شروع کیا. پہلے CNG سے کھلے, پھر 2 پلازے لیے. ابھی جو ریسنٹلی میں نے اپنے بیٹے کو یہاں شفٹ کر دیا.
تو وہ یہاں فرنیچر کا ویئر ہاؤس کھولا ہے ہم نے, شو روم کھولا ہے ہم نے اسلام آباد میں ماشاء اللہ. بالکل صحیح. دیٹس امیزنگ کہ وہاں پر کامیابی کے بعد آپ کو اپنا ہوم ٹاؤن یاد آتا ہے پاکستان کے, اس کے لیے بھی ہم نے کچھ کرنا ہے. اینڈ دس از این امیزنگ تھنگ. اور میرے خیال سے آپ لوگ ہی وہ ایمبیسڈر ہیں جو وہاں جا کر, جو جیسے آپ نے کہا کہ کراچی کے بارے میں ایک بہت نیگیٹو وائب ہے, تو آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے جا کر اس امیج کو بہتر کرنا ہے اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی بات کرنی ہے. ہم یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. UKPCCI اصل میں ہے کیا, کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کیسے سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے بزنس مین کو اور جو نئے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو, پھر پاکستان میں یہ کیا اپرچونیٹیز دے رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. میٹرو تیز رفتار 70 cc موٹر سائیکل سب سے آگے ہمیشہ. چاکلیٹ, چوئی کیرمل اور کرنچی بسکٹ والی نئی کیڈبری 5 سٹار, جو کھائے کھو جائے. صدیوں سے باٹم رائٹ بٹن پہ کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ. حادثہ صرف ایک لفظ نہیں, یہ ہوتا ہے آغاز دکھوں سے بنی ایک زنجیر کا. یہ حادثہ خود بخود نہیں ہوتا اور نہ ہی اچانک ہوتا ہے. ہر حادثے سے پہلے ہوتی ہے غلطی. کیسے بچا جا سکتا ہے حادثے سے؟ کیوں ہوتے ہیں ٹریفک کے قوانین؟ کیا کہتے ہیں عوام سے ٹریفک کے افسران؟ آپ کی زندگی ہے انمول, ہمارا عزم محفوظ لاہور. دیکھتے رہیے حادثے سے پہلے صرف 42 پر. سو موٹو بڑی آج کل پاور اسپیرنگلی ایکسرسائز کی جاتی ہے. سو موٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا انرولی ہارس نہیں اس کو بنا دینا چاہیے. نظام کیسے بدلے گا جب تک اس کے اندر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ نہیں, یہ ڈیموکریسی ہے نہیں, تماشا بنایا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ باڈیز کیا اتنی پاورفل ہو گئی ہیں. یہ یونیورسٹی اس طالب علم تنظیم اور اس کے سابقون کی آماج گاہ ہے. مال اور جان کی حفاظت شہریوں کی ریاست کی ذمہ داری ہے. ہر چیز کی جو ہے وہ پرائورٹی ہوتی ہے. جیسے وہ آپ نے ریمنڈ ڈیوس کی ڈیل کرائی تھی. ریمنڈ ڈیوس کی ڈیل جو ہے وہ دیکھیں ہم نے تو نہیں کروائی تھی, جنہوں نے کروائی تھی یہ ان کو پتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ان 63 ایئرز ہم ایک اس شہر کو ایک کوئی افیکٹو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے؟ جس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ایڈونچرزم کے بیچ میں ایک بڑی باریک سی لکیر ہے. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب کا جب ہاؤس چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا. ہاؤس اسپیکر جو ہے نا وہ ڈنڈے لے کے تو نہیں بھاگتا پیچھے. دیکھیے پروگرام 180 ڈگری اتوار کی رات 8:05 پر صرف سٹی 42 پر. بول رہا ہے سارا لاہور, حل ہو رہے ہیں لاہوریوں کے مسائل. آپ لاہور میں کہیں بھی رہتے ہیں, آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے تو بولو لاہور. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شہر کی بااختیار شخصیات جن کے پاس ہوں گے آپ کے مسائل کے حل. تو اپنا فون اٹھائیں اور کہہ دیں اپنی بات, اپنے حق کی خاطر, سب کے حق کی خاطر. بولو لاہور شہر. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. UKPCCI کے پریزیڈنٹ چودھری محمد صدیق صاحب اور جنرل سیکرٹری کامران خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. کامران صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ UKPCCI اصل میں ہے کیا اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے؟ UKPCCI اس کے نام سے جو ایبریویشن ہے UK پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اور یہ اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح دنیا بھر میں مختلف چیمبرز, یہ جو بزنس جو ایسوسیشنز کی طرح جو ٹو فوکس آن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. تو یہ اٹس اے نان پروفٹ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن اسٹیبلش ان 1979, اور یہ برٹش پاکستانی بزنس مین نے ہی ان کو اس ادارے کو شروع کیا, کیونکہ شروع میں جا کے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ 40s 50s میں لوگوں نے بڑی محنت کی, پھر جب وہ تھوڑے سیٹ اپ ہوئے اسٹیبلش ہوئے تو انہوں نے پھر کاروبار شروع کیے.
اور پھر جب کاروبار شروع کیا تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو دونوں ملکوں میں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز میں بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کریں. کیونکہ جب آپ وہاں پہ رہ رہے تھے تو آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان جا کے بزنس کہاں سے شروع کرے, کس سے بات کریں, کون گائیڈ کرے گا. تو اس طرح اس کا قیام آیا. اس کی جو اسٹرکچر ہے اس میں ہمارے ممبرز ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی سے, اور ممبرز آگے پھر الیکٹ کرتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز, جس میں ہمارے 15 بورڈ ممبرز ہوتے ہیں, وہ 3 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. پھر بورڈ ممبرز آگے آفس بیرر الیکٹ کرتے ہیں, اور آفس بیرر میں ہمارے پاس جو پوزیشنز ہوتی ہیں دیٹ اسٹارٹ فرام پریزیڈنٹ جو چودھری صدیق صاحب ہیں, پھر وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, جنرل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, کمپنی سیکرٹری اور ٹریجرر. تو یہ وہ پوزیشن, وہ ذمہ داریاں آفس کی چلاتے ہیں. اور ہماری منتھلی بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں ہم مختلف بزنس اپرچونیٹیز اور آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس پہ کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. مختلف ڈیلیگیشن جو یہاں سے پاکستان سے یا پوری دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی پاکستان سے یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں رابطہ کرتے ہیں. پھر وہاں پہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میچ میکنگ کرائی جائے بزنس کمیونٹی کی, کہ اگر یہاں سے لاہور چیمبر کا ڈیلیگیشن یا کراچی کا آ رہا ہے یا ابھی ایف پی سی سی آئی کا آیا ہوا تھا فیڈریشن پاک, تو ہم نے بڑی اچھی میٹنگز کی اور وہاں کے بزنس مین سے بھی ملایا. ناٹ اونلی پاکستانی بزنس مین, اگر وہ کہتے ہیں تو ہم ان کو برٹش کمپنی کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹریڈ فیئرز, ایونٹس اور بہت ساری دیگر ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بزنس اور ٹریڈ اور اپرچونیٹیز کے علاوہ ہم سوشل ایونٹس پہ بھی کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو ملنے کا موقع ملے ایک دوسرے سے, اور ویلفیئر کا کام بھی ہم کر رہے تھے. جیسے چودھری صدیق صاحب اپنے لیول پہ تو بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں, لیکن یو کے پی سی سی آئی نے بھی جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی, فلڈ کلیمٹی ہوئی, ڈینگی کا پرابلم آیا, ارتھ کوئک آیا, تو ہم پاکستانی بزنس کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. بالکل صحیح. اینڈ دس از امیزنگ. سو صدیق صاحب, جیسے ابھی تعارف کرایا انہوں نے یو کے پی سی سی آئی کا کہ وہاں پر کیا کیا کام کر رہا ہے, کیا کیا اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہا ہے. سو اٹس سارٹ آف اے برج, ایک برج کا کردار بھی ادا کر رہا ہے کہ یہاں سے لوگ اگر وہاں جا کے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے, اور وہاں کے لوگ کچھ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. سو کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اس کا, کون اس کا ممبر بن سکتا ہے, کس طریقے سے یہ جو ہے وہ یو کے میں آپریٹ کرتی ہے, اور اگر یہاں سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈیلیگیشن جاتے ہیں یو کے میں, ڈفرینٹ چیمبر کی جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی جاتا ہے, اور یہاں گورنمنٹ جو ہے نا وہاں ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا اپرچونٹی ہیں اور وہ لوگوں کو کیا چاہیے. وہ ہم جو ہے نا ان کو ہوسٹ کرتے ہیں یو کے پی سی سی آئی. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے یو کے میں بزنس کرنا ہے تو یہ اپرچونٹی یہاں ہے, آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپرچونٹی پاکستان میں ہے, تو آپ کے اگر ممبرز یا ڈائریکٹر یا بزنس پیپل جو وہاں ہیں, اگر وہ پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, تو ان کے لیے ہم ایک ایز یو سیڈ لائک برج کا کام کر رہے ہیں. تو وہ جو سیمینار ہمارے ہوتے ہیں بزنس سیمینار, ان کے ہم بزنس کمیونٹی پیورلی بزنس پیپل وہاں آتے ہیں, اور جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, اپرچونٹی دیکھنے کے لیے, تو وہ جب وہ اپرچونٹی دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے پھر گورنمنٹ پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں. جو ہائی کمیشن پاکستان کا یہاں لنڈن میں ہے, ان سے ہم میٹنگ کر کے تو پھر پاکستان گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں, اور پھر وہ وہاں سے ڈیلیگیشن لے کے ہم پاکستان میں آتے ہیں. تو وہاں آ کے جو ایم او یو سائن کرنے ہوتے ہیں یا کوئی اگریمنٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, کون سے ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر ابھی تک جو آپ نے دیکھا؟ دیکھیں, ہمیں جو یہاں سے فیڈ بیک ملی ہے وہ ملی ہے کہ ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں جو زیادہ اپرچونٹی ہے, ڈیری پروڈکٹ ہے اس میں بہت زیادہ کیا. فوڈ کی انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھی مارکیٹ ہے جو کہ ہم امپورٹ کر سکتے ہیں انگلینڈ میں مطلب کی چیزیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہاں کا جو فوڈ وغیرہ ہے وہ بھی ویسے چانسز ہے, اور یہاں کی جو میں نے خود انٹرسٹڈ ہوں, جو میں کام کرتا ہوں یہاں بھی, اور وہ ماربل ٹائلز اور فرنیچر, یہ بھی مطلب اپرچونٹی بہت اچھی ہیں جو کہ وہاں کی انگلینڈ میں بہت بڑی مارکیٹ. اس لیے کہ یہاں ابھی انگلینڈ دیکھیں بریکسٹ ہو رہا ہے, یہاں ہم یورپ یونین سے ہم نہیں کر رہے ہیں باہر, تو یہاں انگلینڈ کی جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستانی, وہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں, پہلے کچھ لوگ یورپ میں کام کرتے تھے, ابھی وہ نہیں کر سکیں گے, تو ہم ان کو یہ چاہتے ہیں کہ
ان کو یہ ہم انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ یہ اپرچونٹی پاکستان میں ہے، پلیز کم ٹو انویسٹ ان پاکستان. تو ہم اب یہاں سے جائیں گے ڈیلیگیشن، ہم نے پورا ایک ورکنگ بنائی ہے. صحیح. اور جب انگلینڈ میں واپس جائیں گے تو ہم یہ کیا کریں گے کہ وہاں کے ایک بہت بڑا سیمینار کریں گے، جس میں مے بی 1000 پیپل 2000 پیپل پیورلی بزنس پیپل آئیں گے. ان کو ہم سب پوری جو نا یہاں کی رپورٹ تک بتائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سو کامران صاحب، پاکستان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سی فیلڈز تو ہیں جو اسٹرانگ ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں کرنا چاہتے، کچھ لوگ ہیں جو سسٹم ڈفرینس تو ڈیفینیٹلی موجود ہے. وہاں پر انگلینڈ کا سسٹم کچھ اور ہے بزنس کرنے کا، یہاں پر سسٹم کچھ اور ہے، کچھ ڈیلیڈ بھی ہو جاتی ہیں چیزیں یہ وہ. سو کیسے کنونس کیا جائے گا؟ آپ نے ابھی تک کن کن لوگوں سے ملاقات کی ہے؟ پاکستان، آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں کہ جب پاکستان کو میں کس تناظر میں دیکھتا ہوں، جب بھی میں بزنس کمیونٹی سے پرسنلی ہم ملتے ہیں اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں یا اپنے جو ہمارا UKPCI کا پورٹ فولیو ہے، تو پہلی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے لیڈ بائی ایگزامپل، تو اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں جی کہ آئیں وہاں پہ کام کریں، انویسٹ کریں، ٹریڈ کریں، آپ خود نہ کر رہے ہوں، جو کام آپ کسی کو نصیحت کریں گے آپ خود نہیں کرتے تو پھر اس میں ایک بات میں وزن نہیں ہوگا. تو اس کا ہم نے 15 سال پہلے یہاں پہ چھوٹا سا سیٹ اپ شروع کیا جب میں نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ بیٹھا کہ ہمیں پاکستان میں جانا چاہیے. پوری دنیا میں آؤٹ سورسنگ ان کنٹریز میں ہو رہی ہے، وائی ناٹ ٹو سیٹ اپ آور آفس ان پاکستان. تو وہ بھی ifs and buts تھے اس میں، لیکن جب ہم نے شروع کیا تو دو سے شروع کیا یہاں پہ. پھر وہ ٹیم بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہماری ٹیم وہاں پہ ہو گئی ہے. اور جب میں یہ چیزیں سیٹ اپ ہو گئیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ چیلنجز نہیں تھے، چیلنجز کہیں بھی ہوتے ہیں. آپ اگر اپنے ملک کو سمجھتے ہیں، کلچر کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کے مطابق اڈیپٹ کر سکتے ہیں. جب یہ کر لیا میں نے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ پاکستان اور وہ ہم نے بڑھاتے گئے ہیں وہ نمبر، اینڈ وی آر گروئنگ آور نمبر ان پاکستان مور دین ان UK. اس کی مختلف ریزن ہے. ہمارے پاس بڑی ٹیلنٹڈ یوتھ ہے، ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے نا ایمرجنگ مارکیٹ ہے، یہ اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، اور وہ ان کو جو ہے نا ٹیکنالوجی نے آپ کو بڑا فائدہ دے دیا. جو کام ہم کر رہے ہیں، ڈیٹا وائس کنیکٹڈ ہیں آپ، تو ان چیزوں نے جب کر لیا پھر ہم نے بزنس کمیونٹی کو، میں نے بھی کہا، جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پلیٹ فارم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان از اے وائبرنٹ کنٹری، اور پاکستان دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ اور اکانومی ہے، 6th لارجسٹ ان دا ورلڈ پاپولیشن میں، اور یہ آگے 5واں ملک ہو جائے گا. 300 ملین لوگ ہو جائیں گے یہاں پہ جس طرح ہماری وہ بڑھ رہی ہے زیادہ. تو یہ مارکیٹ وائز بھی بہت بڑی ہے اور ہیومن ریسورس وائز بھی یہ بہت بڑا ملک ہے. جہاں تک بات ہے کہ جی یہاں پہ جو چیلنجز ہیں، تو ہمیشہ جو ایمرجنگ مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں تو اس میں اپرچونیٹیز بھی اسی ہوتی ہیں. جو ڈیولپ مارکیٹس ہیں لائک یورپ، USA، تو اس میں تو سیچوریشن ہو چکی ہوتی ہے بہت سارے سیکٹرز کی. اس میں جو کمپٹیشن بہت ٹف ہوتا ہے، اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں وہاں پر، اپرچونیٹیز بہت ٹف، کمپٹیشن بہت ٹف ہوتا ہے. تو یہاں پہ اتنی اپرچونیٹیز ہیں، اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ انبلیویبل لگتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ، آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں. بالکل صحیح. میں تو اس نظر میں دیکھتا ہوں. بالکل صحیح. صدیق صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اگر جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی یہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو آپ اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے پاکستان میں ہوں یا انگلینڈ میں ہوں یا یورپ میں ہوں، اگر آپ اپنی کاروبار جو کام کر رہے ہیں وہ محنت سے کریں، اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کا اپنا کام ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ آپ اسی بزنس میں خود مالک بن جائیں گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ محنت اور لگن کے ساتھ ساتھ آپ کو فوکس کرنا ہوگا اپنے کام کے اوپر، تبھی آپ جو ہے وہ گرو بھی کر سکتے ہیں اور مزید جو ہے وہ آگے بھی جا سکتے ہیں. ویل، تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا، اینڈ گڈ لک فار دس ٹور جو آپ کا باقی کا دورہ رہ گیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ وہ بھی بہت اچھا جائے اور اچھی اچھی چیزیں لے کر آپ وہاں جائیں اور پاکستان میں ڈھیر ساری انویسٹمنٹ آئے، تاکہ پاکستان کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے ایک تو وہ برقرار رہے، دوسرا یہاں پر لوگوں کو روزگار ملے گا، اور اوبیسلی پھر ہم ترقی کی راہ جو ہے وہ طے کرتے رہیں گے. صدیق صاحب، آپ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں. ایک بار میں آپ کا چینل C44 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انگلینڈ میں C44 ہے جی، تو ان کا یہاں لاہور میں C42 ہے اور وہاں پر UK44 ہے. 44 وہاں بھی وہ ان کو ہم کافی، ہمارا وہ جو نا چینل اپنا ہی ہے جی. تو اس لیے یہ جو انہوں نے جب بات کی تھی تو آپ کے چینل 42 کی، تو میں نے کہا تھا یہ 44 نہیں ہے، کہتا ہے نہیں ہمارا چینل 42 ہے. تو وہاں بھی ہم ان کو، ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ چینل 44 ڈوئنگ ویری ویل ان انگلینڈ. تو اتنے تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے اچھا کام دکھایا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں.